انجینئرلی مرزا سے اختلاف یہ ہے پراپر عالم نہیں ہے اور مسٹیک علمی بہت زیادہ کرتے ہیں وہ, تھوڑی نہیں. کوئی ایک غلطی ہوتی ہے نا تو انسان کہتا ہے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. قرآن مجید غلط پڑھنا تو کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں. اتنے چیلنجز, بڑے بڑے چیلنجز جو یہ رفع الیدین پر چیلنج, اور یہ حدیث 2812 کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, یہ میں آگے تو یہ سارے چیلنجز کا جب آپ کو جواب دیا جاتا ہے تو آپ جواب کیوں بھی جاتے ہو؟ میں نے تو آج تک ان لوگوں کی ویڈیوز کبھی اس نیت سے دیکھی نہیں ہے کہ میں غلطیاں پکڑوں, ورنہ یقین کریں اگر میں اس طریقے سے کرنا شروع کر دوں نا تو ان ساروں کی ڈگریاں بھی فارغ ہو جائیں گی. اسی ویڈیو میں اللہ کی طرف سے کرامت ظاہر ہوئی, پوڈ کاسٹ کے دوران انہوں نے تخت بلقیس والا جب واقعہ بیان کیا ارشاد بھٹی صاحب کے سامنے بیٹھ کے, تو انہوں نے کہا وہاں پہ ایک درباری تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا, جس کے پاس انجیل کا علم تھا. سلیمان علیہ السلام تو انجیل کے نزول سے کئی سو سال پہلے گزرے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یار آپ کو زمانی ترتیب کا بھی نہیں پتا, انجیل تو اس ٹائم نازل ہی نہیں ہوئی تھی جس کا علم تھا, تو اس بندے کے پاس بیسک نالج بھی نہیں ہے. یہ میں کہہ سکتا ہوں. پھر جی قرآن نہیں پڑھ سکتا, او بھائی چھڑ دو, قرآن نہیں پڑھ سکتا. میں نے تمہارے بڑوں کو, چلو آپ تو حافظ بھی ہو, آپ کے لیے بھی ہے, اور سارے مولویوں کو کہا, آج تک کسی نے چیلنج قبول نہیں کیا, اور یہ بھی ان کی خواہش پہ کہ تم لوگ قرآن کا وہ حصہ جو سب سے بہترین تلاوت کر سکتے ہو وہ اپلوڈ کرو, اور اس کے اینڈ پہ ڈیمانڈ کرو کہ میں بھی وہی حصہ تلاوت کرتا ہوں. اپلوڈ کرتے ہیں, پبلک فیصلہ کر لے گی کہ کسے قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے. تلاوت کرتے ہوئے قرآن پڑھنا اور چیز ہے, اور لیکچر کے دوران کراس ریفرنس دیتے ہوئے قرآن پاک پڑھنا اور چیز ہے. اس میں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تمہارے جو پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑے مفتی اعظم ہے تقی عثمانی صاحب, انہوں نے سورہ توبہ کی سب سے مشہور آیت نمبر 24 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم, 4 غلطیاں کی ہیں اس میں. جو فلسطین والی کانفرنس تھی, پیچھے سے لقمہ ملا ہے, لقمہ بھی غلط لیا ہے. تمہارے مفتی لقمے بھی نہیں لے سکتے, تو میں ان کی ڈگری کینسل کر دوں. ویڈیو رکھی ہوئی ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب جو اس وقت پلانٹ ارتھ پہ تمام فرقوں کے سب سے بڑے ہیں, کیونکہ قادیانی والے مسئلے میں ان کو فرنٹ پہ کیا گیا, اور اسی سلسلے میں جب وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریویو کرتے ہوئے تمام فرقوں کا انہوں نے نام لیا کہ سب نے مجھے اکیلے کو نامزد کیا ہے, اس میں انہوں نے دیکھ کر سورہ یونس کی آیت غلط پڑھی, حتی یکونوا مؤمنون, یہ پڑھ دیا. مؤمنین کو مؤمنون پڑھ دیا, حالانکہ جسے عربی لنگوسٹک آتی ہے وہ کبھی بھی یکونو کے بعد مؤمنین ہی پڑھے گا, مؤمنون پڑھ ہی نہیں سکتا. دیکھ کے غلط پڑھ دی تو ان کی ڈگری کینسل ہوگی. خود مفتی طارق مسعود صاحب پہ جب گستاخی والا وہ پورا ایک فیس چل رہا تھا, جس آیت کے اگینسٹ انہوں نے تشریح کی تھی وہ آیت بھی انہوں نے بھی غلط پڑھی. ما تخطہ بیمینک, وہ تھا لا تخطہ بیمینک, اس کو انہوں نے ما تخطہ بیمینک پڑھا. ہاں ترجمہ سیم ہی بنتا ہے, لیکن وہ قرآن کے ترجمے کی عربی انہوں نے خود ہی بنا دی, تو مفتی صاحب سے بھی غلطی ہوئی بھی ہے. امام کعبہ سعود بن ابراہیم الشریم سورۃ الاخلاص بھولے میں, جو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے اور ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں, سورہ اخلاص بھول گئے. اب کیا ہم کہیں گے کہ انہیں قرآن نہیں آتا؟ آج کل ایک بریلویوں کا ایک مولوی آیا ہوا ہے جو مجہول قرآن پڑھتا ہے, اور وہ قرآن کلاسز میں سے اللہ کا شکر ہے 6,500 سے زیادہ آیات میں سے اگر میری کوئی 10 15 20 کہیں زبر زیر کی غلطیاں آتی ہیں تو اس کا مطلب باقی سارا قرآن میں نے ٹھیک پڑھا ہوا ہے, یہ تو مجھے سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. اور اپنی حالت اس کی یہ ہے کہ وہ فی کی کو فی کے پڑھ رہا ہے. وہ مولوی فی کے, فیقہ مولوی فی کے, یہ فی کی پڑھ نہیں سکتے, کاف زیر کے انہوں نے پڑھا ہوتا ہے, کاف زیر کی پڑھا ہی نہیں ہوتا. ہمارے استاد غامدی صاحب بھی مجہول قرآن پڑھتے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک, ایون ڈاکٹر اسرار صاحب کے الفاظ مجہول پڑھتے تھے, ان سے بڑا کوئی قرآن کا عالم نہیں تھا. اور مفتی صاحب تو خود کہتے ہیں جی وہ بہت بڑے قرآن کے عالم تھے, قرآن تو مجہول پڑھتے تھے. احمد دیدار صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب کئی الفاظ مجہول پڑھتے ہیں. اس طرح غلطیاں نکالی جائیں گی, اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا. تو اس لیے ہماری زبان آپ باندھی رہنے دیں, علمی بات کیا کریں, اس طرح کی چیزیں کریں گے, پھر ہم یہ بھی سارے کام کرنا شروع کر دیں گے. اور لو سامبو چینل کے اوپر یہ ساری میمز بنی ہوئی ہیں ان کی اوریجنل ویڈیوز کے ساتھ, اور یہ آج میں جو کچھ کر رہا ہوں ایک نئی میم اور بن جائے گی انشاءاللہ تعالی. لو سامو. علمی پوائنٹ نمبر 5, انہوں نے کہا انجینئر صاحب جو ہیں یہ پراپر عالم نہیں ہے, جو ڈگری والا عالم ہوتا ہے, اس لیے ان کو دین پہ بات کرنے کا حق نہیں ہے. تو اس کے اوپر تو میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں, لیکن تبرک کے طور پر چند ایک باتیں میں یہاں پہ بھی کر دیتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ کی ڈگریوں کی اوقات یہ ہے کہ آپ کے مفتی اعظم جو ہوتے ہیں نا دیوبندیوں کے, بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہوتے ہیں, اور بریلویوں کے جو مفتی اعظم ہیں وہ آپ لوگوں کے نزدیک مشرک ہوتے ہیں. لو سامو, جب ایک عام بریلوی تمہارے مفتی اعظم کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے, وہ تو اس کے اسلام کا قائل نہیں ہے, تو ڈگری لے کے بیٹھے ہیں. یہ ڈگریوں کی ٹوٹل اوقات ہے. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس کون سی ڈگری ہے؟
اس کو تو مفتی صاحب کہتے ہیں جی بڑی خدمات ہے اسلام کے لیے. جو قرآن بھی مجہول پڑھے, جو بندہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافی مسائل کے اوپر گفتگو نہ کر سکے, کمپیریٹیو ریلیجن, اور وہ بھی کافروں کے خلاف بات کرتے ہوئے وہ قرآن و سنت سے دلائل پیش کرے. کافروں کے خلاف انہوں نے اپنا وہ بندہ لانچ کیا ہوا ہے جس کے پاس ڈگری نہیں ہے, اور اسے سب سے بڑا شاہ فیصل ایوارڈ ملا ہے. لہذا سعودیہ کے جتنے مفتی ہیں ان کی اپنی ڈگریاں بھی فارغ ہوگی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو وہ سب سے بڑا ایوارڈ دے رہے ہیں. لو سامو, اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہونا. بجائے علمی گفتگو کرنے کے ان کو اپنی ڈگریوں کا خمار. جی ہمارے پاس ڈگری ہے, قرآن حکیم میں آیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم پوری کی پوری امت بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو. یہ کہتے نہیں صرف فضائل بیان کر سکتا ہے نان عالم, مسائل نہیں بیان کر سکتا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے. برائی سے روکنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, نہیں, برائی سے روکنا یہ بھی ہے کہ قبروں سے فیض نہیں لینا چاہیے. ہاں, یہ بھی برائی سے روکنا ہے. ایک اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. ہاں, تو تمہارے سارے عقیدے جو ہے نا جن کی خرابیاں ہم واضح کر رہے ہیں وہ ساری برائی سے روکنے والی چیزیں ہیں. وہ ہر مسلمان کا رائٹ ہے جو موحد ہے کہ وہ تمہیں روکے. پھر صحیح بخاری میں حدیث بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو, وہ پہنچا دو آگے. جسے ایک آیت آتی ہے وہ پہنچا دیں. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا حضرت ابو ہریرہ کو, لیکن انہیں نہیں پتا چلا کہ یہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ رہا تھا, کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا. ان کے بابوں کو پتا چل جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ جو باباؤں کے بابا ہیں, یہ آپ کو کہانی کرواتے ہیں نا کہ بڑے سے بڑا کوئی غوث قطب ابدال ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. کہانی جھوٹ. یہ ابن کثیر لکھ کے گئے, عبداللہ ابن مبارک کے متھے مار دیا, عبد القادر جیلانی بھی لکھتے رہے. یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ صحابی کے جانور کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب ابدال تھے شاہی کوئی نہیں. تم اپنے بابوں کو جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے. ہمارا نعرہ تو بڑا سافٹ ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ادھر بھی کہنا تھا نا کہ غوث پاک یہ کیوں کہانی کروا رہے ہو, ابن کثیر یہ کیوں کہانی کروا رہے ہو کہ ایک مومن ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کیسے ہو گیا. ایک عام مومن بھی, جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں روایت موجود ہے کہ اس کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. ہم کسی مسلمان کو صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں سمجھتے. ہاں بالکل یہ کہانی ہے. وہ تو تمہیں ہضم ہوئی بھی تھی, اور یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی, بابوں کی توہین ہوگی. بابوں کو تو تم جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے. کہتے ہیں ثابت کرو, لو سامو ثابت ہو گیا. جی سارے بزرگوں نا ایک ایک کر کے لمحہ پاؤ جڑے تمہیں کہانی کرا کے گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا کوئی غوث قطب ابدال صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. کوئی انجینئر صاحب ساڈے متھے چڑھا گئے ہو تسی, یہ کہانیاں کراتے رہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اسلام نے کہا کہ وہ ہے تو شیطان تھا جو انسانی شکل میں ہے, لیکن بات سچی کی کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے صبح تک ایک فرشتہ حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے. نبی اسلام نے تو ہمیں یہ بتایا کہ شیطان بھی سچی بات کرے نا قرآن و سنت کے مطابق, اس کو آپ نے لے لینا ہے. سوائے انجینئر صاحب کے, یہ بریکٹ میں انہوں نے تشریح ڈال دیا. علماء تشریح کرتے ہیں نا, شرح لکھتے ہیں نا, شرح لکھ دیا انہوں نے, شر کڑیا بچوں. اور میں نے اس کو آسان مثال سے سمجھایا کہ اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ آپ سے کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود خور کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آپ اس بچے سے کہیں کہ چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں تیری بتائی ہوئی آیت بھی نہیں مانتا, تو ڈگری تو چھوڑ دیں, آپ ایمان سے بھی فارغ ہو جائیں گے. یہ ٹوٹل ڈگریوں کی اوقات ہے, ہم نے ریفرنس کو فالو کرنا ہے. اچھا دیکھیں, ڈاکٹر اقبال کے پاس کون سی مدرسے کی ڈگری تھی, اسے کہتے ہیں علامہ اقبال. وہ تو کوئی علامہ نہیں تھا, ان کی تو فلسفی میں پی ایچ ڈی تھی, اور سب کچھ انہوں نے گوروں سے حاصل کیا ہے, وہ اس سسٹم کے آؤٹ پٹ ہی نہیں تھے. وہ علامہ اقبال ہے. کوئی کافر کتاب لکھ کے نبی اسلام کی تعریف کر دے تو اس کو ممبر سے بیان کرتے ہیں کہ فلاں کافر نے تعریف کی ہے لہٰذا اس سے ہمارے نبی کی عظمت پتہ چلی. اس کافر کے پاس تو ڈگری نہیں, وہ کیوں تعریف کر رہا ہے, وہ کیوں کمپیریزن کروا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انسانیت کے سب سے کامیاب ترین انسان ہے, کہ ایک کامیاب پولیٹیشین بھی تھے, ایک کامیاب خامند بھی تھے, ایک کامیاب باپ بھی تھے, ایک کامیاب جنگجو بھی تھے, اور ایک کامیاب لیڈر بھی تھے. یہ کافر آپ کو بتاتے ہیں بغیر ڈگریوں والے, اور وہ فخریہ بیان کرتے ہو. تو مسئلہ ان کو صرف مجھ سے ہے. میں ڈگری بھی لے لوں نا تب بھی انہوں نے کہنا کہ ڈگری انہوں نے فلاں فرقے دی لئی ہے اس واسطے گمراہ ہے, ان کے فرقے کی لے دوں تو کہ ہاں ڈگری تو لی تھی بعد ہی دماغ خراب ہو گیا. جواب تھے بے شمار رہے, دل بے ایمان تھے اجتا ٹھہر, دل بے ایمانی پر اترا ہو تو آپ لیم ایکسکیوزز بے شمار ڈیوائز کر سکتے ہیں. پھر خود مفتی صاحب نے کئی ویڈیوز کے اندر سائنٹیفک فیکٹس بیان کیے ہوئے ہیں. مفتی صاحب آپ تو انٹر بھی فیل ہیں. ہاں بتایا انہوں نے, اچھا مجھے پہلی دفعہ پتا چلا ہے.
شکریہ ارشاد بھٹی صاحب کہ آپ نے یہ چیز ایکسپوز کی. وہ انٹر بھی فیل ہے. جو بندہ انٹر فیل ہے وہ سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ممبر سے بات کر رہا ہے. حیران کن بات ہے. ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا, کیونکہ اگر آپ بات صحیح کر رہے ہیں بھئی, یہ سائنٹسٹ کا, انجینئرز کا حوصلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو محنت کی یہ کوئی بھی بیان کر سکتا ہے. میں نے کئی علماء کو سنا ہے کہ وہ جب سورج گرہن کی نماز کا بتاتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے. یہ کسی چیز میں نہیں لکھا ہوا, سائنس نے بتایا نا آپ کو. آپ کے پاس ڈگری نہیں سائنس کی, آپ کیوں بولتے ہیں؟ کہتے ہیں جی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو. تو سائنٹسٹ نے ہمیں بتایا. بالکل ہم بھی یہ کر رہے ہیں. ہم بھی اہل علم سے پوچھ کر ان کی تعلیمات سے استفادہ کر کے تم پہ مسلط ہوئے. میں نے گھر بیٹھ کے تو یہ سارے کام خود نہیں کیے ہیں. میں نے سب سے استفادہ کر کے تمہارے لیے ایک ڈرونا خواب بن گیا ہوں. میں نے خود سے تو نہیں بخاری مسلم لکھی ہوئی ہے, یہ پہلے سے دنیا میں موجود تھی. ہاں انٹروڈیوس ہم نے کروایا اللہ کے فضل سے. تو یہ مثالیں دینا غلط. پھر کہتے ہیں جی آپ کسی عطائی ڈاکٹر سے آپریشن کیوں نہیں کرواتے؟ تو آپ انجینئر صاحب سے مسئلے پوچھتے ہیں. یہ اتنی بڑی دو نمبری آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. عطائی ڈاکٹر کی مثال میرے ساتھ دینا بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض نہیں ہے, لیکن علم دین حاصل کرنا, اور علم دین فضائل کا نہیں مسائل کا بھی, عقائد کا بھی, ہر مسلمان پہ فرض ہے. ایک بندے کو نماز کا طریقہ آتا ہے لیکن اس کی توحید ٹھیک نہیں ہے, سیدھا جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب ہے اس نے توحید بھی ٹھیک کرنی ہے. تو جب ہر مسلمان مرد و عورت پہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے, ہر مسلمان پہ ڈاکٹر بننا فرض نہیں ہے, لہذا ڈاکٹر کی مثال علم دین کے حوالے سے نہیں دی جا سکتی. یہ بالکل غلط مثال دیتے ہیں, یہ فٹنگ نہیں بیٹھتی. میرا خیال ہے یہ اتنی ساری باتیں ہیں کہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی کیڑا ہے نا تو اس کے نکلنے کے لیے کافی ہے. اس کے باوجود اگر اس نے کسی ہٹ دھرمی پہ رہنا ہے تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے, ہم اس کے لیے دعائی کر سکتے ہیں. یہ انجینئرز اور ڈاکٹرز کا ہی حوصلہ ہے کہ آپ ان کی تحقیق کو پبلک کے سامنے بیان کریں تو وہ خوش ہوتے ہیں. آپ بھرے مجمع میں کتاب کھول کے ان کی غلطی نکالیں. میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا میں نے کئی دفعہ اپنے ٹیچرز کی غلطی نکالی ہے. آج تک مجھے کسی ٹیچر نے ڈانٹا نہیں ہے, ہمیشہ اپریشیٹ کیا, تھینک یو بولا ہے. اور مولوی کے بولتا ہے تھینک یو. آپ کو سنائیں گے کہ حضرت عمر سے بھرے مجمع میں پوچھ لیا کسی نے یہ کرتا کہاں سے آیا, تو اسی طرح مفتی کو پوچھ کے دسو کہ بھائی تیرے کو گھڑیاں کتوں آئی ہیں. مفتی سے مراد طارق مسعود صاحب نہیں, میں جنرل بات کر رہا ہوں. اسلام آباد میں کئی مفتی ہیں 10 سال 15 سال پہلے سائیکل پہ آئے تھے, آج ان کے پاس گاڑیاں ہیں. تنخواہ پوچھیں گے تو پتہ چلے گی 25,000 30,000, خرچہ روز کا 25-30,000. کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. چندہ چوری کر دیں نا, اللہ کا فضل ہے. لوگ تو پالیٹیشنز کو, جرنیلوں کو روتے ہیں, مولوی بھی بڑی پیڑی شاید ہے یہ ساتھ سے بھی ڈکلیئر ہو جانا تو کرنا جو دھواں نکلے. اور پھر یہ جا کے چھپتے ہیں صحابہ کرام کے پیچھے. اور دیکھیں نا ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان پہ رحم فرمائے, انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کی عزت میں کوئی اضافہ کیا؟ یہ کیا کہ جی 28 ٹن سونا تھا ان کے پاس, 28,000 کلو سونا. اللہ کو ڈر جاؤ, $2 بلین تو زیادہ بنتا ہے, $2 بلین سے زیادہ, 28 ٹن سونا. اللہ کے بندے, آپ سمجھ رہے ہو کہ وہ KFC اور میکڈونلڈ کی طرح پوری دنیا میں ان کی فرنچائز تھی, اور دودھ دہی کی دکان تھی. یار مدینہ شریف میں 5 سے 10 ہزار کی آبادی میں کتنی دکانیں ہوگی؟ دوسرے ملکوں میں بھی کوئی کاروبار کر لے دودھ دہی کا اس زمانے میں زیادہ زیادہ کتنا کر سکتا تھا؟ بس کہانیاں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, وہ آگے چل پڑتی ہے. ہاں بخاری میں آتا ہے کہ جب حضرت زبیر شہید ہوئے تو ان کے اوپر اس وقت اربوں کا قرضہ تھا, اس لیے کہ انہوں نے بینک بنایا ہوا تھا, لوگوں کی مانتے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی, وہ انہوں نے خود نہیں کمایا ہوا تھا. تو وہ پھر ان کے مرنے کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے, ان کی شہادت جب ہوئی جنگ جمل کے بعد, تو ان کا قرض اتارا تھا. وہ بعض لوگ ادھر سے پھر مثال لے آتے ہیں کہ جی وہ بھی تھا, تو وہ بھائی بینک تھا, ان کی کمائی نہیں تھی. اللہ سے ڈر جائے, 28 ٹن سونا. چلیں وہ بھیڑ بکریاں تو سمجھ آ جاتی ہیں کہ وہ بڑھ سکتی ہیں, 28 ٹن سونا, کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اسی طریقے سے چل رہی ہیں. ہم تو اس کو پڑھتے ہوئے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھائی یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں. اس کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا بلکہ لوگ متنفر ہی ہوں گے.